نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور کبریائی خدائے بزرگ و برتر رب العالمین جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. معزز علماء کرام، حضرات حکم صاحبان، اسکول ہند مسابقہ خطابت میں میری تقریر کا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے. وہ عنوان نہ سیاست سے متعلق ہے، نہ تجارت سے، نہ امامت سے، نہ خطابت سے، نہ سیاست سے، نہ چودراہٹ سے، بلکہ محسن انسانیت، رحم و کرم کے پیکر، رب العالمین کے محبوب، رحمت للعالمین کے اخلاق کریمہ اور عظیمہ کے متعلق ہے. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے. لوگوں کے عقائد و معاملات، طور و طریقت، رہن و سہن، تجارت و حرفت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روئے زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھی، بلکہ انسانیت کا نقشہ بدلا ہوا تھا. عابد و معبود میں افتراق پیدا ہو چکا تھا، صحیح طور و طریقت سے عاری ہو چکے تھے، اخلاق و کردار سے کافی دوری پیدا کر چکے تھے. ضرورت تھی اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور و طریقت کے سدھار کے لیے، اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے محسن انسانیت سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کے حامل محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں توریت و انجیل زبور کے ذریعے نسل بعد نسل سنائی جا رہی تھی. وہ وقت بھی آ گیا اور میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے. میرے آقا کے اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، تبھی تو ہم کہتے ہیں تلوار کی باری بعد میں آئی. پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمدہ اخلاق پیش کیے، شیریں کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں دی. ایک طرف کفار و مشرکین کی اذیتناک دردناک تکلیف دہ باتیں ہوتی، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں ہوتی اور صادق و امین کے لقب سے پکارتے. جب سرور کائنات نے مکے میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کہی، پھر ہر ایک کی نگاہیں میرے نبی کی طرف اٹھی. کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دے کر آزمایا، کسی نے کوڑا ڈال کر آزمایا، لیکن خاتم النبیین والمرسلین نے اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو ناراض نہیں کیا. ایک یہودی میرے نبی کے گھر مہمان بن کر آیا، آپ نے کھانا کھلایا، آرام کے لیے بستر لگا دیا. یہودی نے میرے نبی کے بستر مبارک پر پیشاب کر دیا، پاخانہ کر کے ناپاک کر دیا. رات کی تنہائی میں بطور آزمائش یہ حرکت کر کے راہ فراری اختیار کر گیا. اچانک یاد آیا، اوہو تلوار چھوڑ کر جا رہا ہوں، جلد لے کر واپس آؤں گا. جو ہی حضور کے دربار میں حاضر ہوا تو منظر عجیب دیکھتا ہے. آپ کے ہاتھ میں لوٹا ہے، بستر کو پان صاف کر رہے ہیں. یہودی کہتا ہے، اے محمد بستر بعد میں دھونا، بعد میں پاک کرنا، پہلے مجھے پاک کر دو، کلمہ پڑھا دو. حضور نے کلمہ پڑھایا، یہودی کو مسلمان بنا دیا. یہودی نے نبی کو نبی اور رسول مانا. ڈر سے نہیں، خوف سے نہیں، حضور کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے اخلاق و کردار بہتر بنا دے. آمین. وآخر دعوانا